سب سے زیادہ دنیا میں آج بھی اللہ کے نبی کا نام اللہ کی بات لیا جاتا ہے جب جب اذان ہوا کرتی ہے یہی مسجد کا پیر گنج کی اس مسجد کے اندر 5 وقت اذان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا. یہاں سے آگے نکلیے تھوڑی دور آگے جائیے وہاں بھی ایک مسجد ہوگی وہاں بھی تو نام لیا جائے گا. اس سے بھی تھوڑی آگے نکلیے وہاں بھی اذان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا. اذان ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ اگر مؤذن کہے گا تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. یہ مقام جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے. اتنا مقام والا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو نبی کی اطاعت میں ہی جنت ہے کیونکہ سب سے بڑا پیر وہی ہے. سب سے اعلیٰ مقام پر فائز جناب محمد رسول اللہ ہے اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی فرمایا او لوگوں میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا. لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. وختم بالنبیون میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا مہر لگا دیا گیا. اب میرے بعد روئے زمین کے اندر کوئی بھی رشی منی آنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی اطاعت ضروری ہے تب آپ جنت میں جائیں گے. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے محبت اللہ سے محبت کرو گے اللہ سے محبت تب جنت. اللہ کہہ رہا ہو لوگوں ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی اعلان کر دو اے نبی اب اعلان کر دو لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پہ چلو. محمد جو تمہیں دے اس کو لے لو. محمد تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ. محمد کہیں یہ حلال یہ حلال یہ حلال اس کو تم حلال سمجھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ حرام یہ حرام یہ حرام اس کو تم حرام تصور کیا کرو. فاتبعونی نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہیں چھما کر دے گا تمہیں بخش دے گا. اور اللہ جب بخش دے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا. نبی اللہ سے محبت اگر کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع ضروری ہے. اب نبی کی اتباع کیسے کریں؟ اپنے من سے وِتَحَامِتِّ مَحَانِمَادِتِّ وَرُنْ تَپَسِ پَرَسْتَاتَيَنِيَايَا اگر نجات چاہیے اگر جنت چاہیے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. وِتَحَامِتِّ مَحَانِمَادِتِّ جو سب سے بڑا مہان پروش ہوگا اتنا مہان پروش ہوگا کہ اسے پڑھ کر کے کوئی مہان پروش نہیں آیا ہوگا. وِتَحَامِتِّ مَحَانِمَادِتِّ وَرُنْ تَپَسِ پَرَسْتَاتَيَنِيَايا اس نبی کی پیروی تم کرو گے اس محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو گے یا تو تم نجات پا جاؤ گے. فاتبعونی نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اتباع کا مطلب ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی نے جو حکم دیا اس کو مان لینا اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جو کہا جس طریقے سے کہا نماز پڑھو اس طریقے سے پڑھو تو نماز میں پڑھنا اور نبی نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے پڑھو. فاتبعونی نبی کی اتباع کرو. فصلوا کما رأیتمونی اصلی جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو. اے قادر گنج اے پیر گنج کے لوگوں اے پورنیہ کے لوگوں اے بہار کے لوگوں ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کیا شادی بیاہ ہماری جمع نبی اکرم کے طریقے پہ ہو رہی ہے؟ کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ صبح و شام نبی کے طریقے پہ ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے زندگی
नबी अकरम के तरीके पे गुजार रहे हैं। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, शादी ब्याह, ये सारी चीजें क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके पे हो रही है? हर चीज के अंदर आप देखेंगे नबी का उल्टा हम और आप कह रहे हैं और कहते हैं कि रग रग में है नबी नबी। और हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, ये हाल है। कहने वाले बहुत से लोग हैं नबी की इत्तिबा करो उसी में जन्नत है, और नबी की सुन्नत की पैरवी करो। सुन्नत मालूम है? नबी ने जो हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, वो भी सुन्नत। ये सुन्नत है। नबी ने जिसका हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने उसको मना नहीं किया वो भी सुन्नत। अब सुन्नत की पैरवी, सुन्नत को अपनाओ। मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मई फिल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत की पैरवी की, मन हब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया। नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना, ओ जा करके अपने दाढ़ी छिलाने वालों, लड़कियों के चक्कर में अपने आप को लड़की बनने वालों, सुनो, हीरो को देख करके अपने आप को मॉडल जमाने के तौर पर अपने आप को ढालने वालों, हीरो बन करके जिंदगी काटने वालों, नबी ने फरमाया मन हब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, फक़द हब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत किया। नबी के सुन्नत क्या दाढ़ी छिलना है? तुम फैसला तुम खुद करो, हम फैसला नहीं करेंगे, हम कोई जज नहीं, हम कोई फैसल नहीं, हम कोई यहाँ पे तुम्हारे सामने जजमेंट रखने के लिए नहीं आए हुए। मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन हब्बनी काना माई फिल जन्ना, और नबी का ये अल्फाज है, और मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, मेरा नबी वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। अल्लाह के नबी अपने से कुछ नहीं बोलते। इस्लाम के मामले में, कानून के मामले में, इबादत के मामले में नबी की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह निकलवाता है। अल्लाह जो बोलने का हुक्म देता है, नबी फरमाते मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला फक़द, जो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, माई फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और उसने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताइए, मतस्सा, आए अल्लाह के नबी बताइए कयामत कब आएगी? कयामत के बारे में आप हमें बताइए। कयामत, कयामत, ये कयामत के ताल्लुक से आप बताया करते हैं, कयामत बताइए कब आएगी? आपने फरमाया मादतलहा, आए अल्लाह के बंदे तुमने उस कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है जो तुम कयामत के बारे में सवाल कर रहे हो? कयामत कब आएगी पूछ रहे हो, कयामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने तो बहुत तैयारी नहीं की है, बहुत नमाजें नहीं है, बहुत रोजे नहीं है, लेकिन आए अल्लाह के नबी मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के नक्श कदम पे चलता हूँ। आपने फरमाया अंतमा मन हब्बता, तुम उसी के साथ कल कयामत के दिन उठाए जाओगे जिसके साथ तुम मोहब्बत किया करते हो। मेरे भाइयों, आज हम मोहब्बत किन किन लोगों से किया करते हैं? आज हमारा इस्लाम से हमें मोहब्बत नहीं है, इस्लाम का कल्चर हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तरीका हमें पसंद नहीं है, इस्लाम की तहजीब हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तौर तरीका हमें पसंद नहीं है। आज लड़कियों के पर्दे में रहना गवारा नहीं है। आज जब तक ये बगैर पर्दे में होकर के पूरिया लिबास पहन करके जब तक कि ये सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वायरल न करे, यूट्यूब के अंदर अपनी तस्वीरें वीडियो अपलोड न करे, तब तक इनका पेट के अंदर खाना न पचे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा के बगैर जन्नत नहीं है। रसूल की सुन्नत को अपनाए बगैर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते हो और जन्नत में भी नहीं जा सकते हो। 3 लोग पहुंचे थे ना अल्लाह के नबी के दरबार में कि चलो पता करते हैं नबी की इबादत कैसी है। गए तो नबी अकरम है ही नहीं,
نبی اکرم کی بیویوں سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے نبی کی عبادت کے تعلق سے بتائیے. نبی نے عورتوں نے بتایا. امہات المومنین نے کہا نبی کی عبادت یہ ہے رات میں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں, بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں, دن میں روزی روٹی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں, روزہ رکھتے بھی ہیں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں نفل روزہ کے تعلق سے. ان تینوں نے کہا رے نبی کی عبادت, نبی کہاں اور ہم کہاں؟ نبی وہ نبی بخشے بخشائے ہوئے, ہاں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں, وہ عبادت کریں نہیں کریں اس سے ہم کو کیا مطلب ہے. لیکن ایک کہنے لگا سنو, اللہ کو روزہ بہت پسند ہے, اللہ کو روزہ پسند ہے. ایک کہتا ہے آج سے میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, روزہ نہ روزہ رکھوں گا. ایک دوسرا کہتا ہے میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا, انا اعتزل النساء, میں نکاح نہیں کروں گا, میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا, ان کے چکر میں پڑھ کر کے عبادت نہیں کر پاؤں گا, اس وجہ سے لڑکیوں سے میں دور رہا کروں گا. ایک تیسرا بولتا ہے رات کی عبادت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. یہ کہہ کر کے یہ تینوں وہاں سے نکل گئے. نبی آئے اور نبی نے جب یہ سنا کہ تین لوگ آئے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے طرف سے یہ جملے کہے ہیں, آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کے درمیان نے بتایا اے لوگوں, کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پوری رات بھر عبادت کرے یہ بھی غلط, کوئی کہے کہ کنٹینیو روزہ رکھے یہ بھی غلط, کوئی یہ کہے کہ عورتوں سے دور رہے شادی بیاہ نہ کرے یہ بھی غلط. ارے محمد الرسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ آئیڈیل ہے. اپنے نبی کو دیکھو, نبی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نبی افطار بھی کرتے ہیں, یعنی روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں. نبی رات میں جاگتے بھی ہیں تو نبی رات میں سویا بھی کرتے ہیں. نبی اپنے بیوی سے ملاقات بھی کرتے ہیں, نبی شادی بھی کرتے ہیں, بیوی والے بچے والے. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد الرسول اللہ ہے, اس سے زیادہ تم سے کوئی تم لوگ نہیں ڈرتے ہو. انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ, سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد الرسول اللہ. ارے نبی کا ڈر اور نبی کا خوف کا معاملہ یہ ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام کیا کرتے تھے تو نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا, اتنا لمبا ہوتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی رکوع ہی میں نہ جائیں, رکوع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رکوع سے نہ اٹھیں, سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ روح نکل چکی ہے. اتنے لمبے لمبے سجدے جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو اللہ کے نبی اللہ سے کتنے زیادہ ڈرنے والے, کتنے زیادہ خوف کھانے والے. وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا میں ہوں, اور لیکن یاد رکھنا میری سنت یہ ہے شادی بھی کر رہا ہوں, رات میں جاگ بھی رہا ہوں, رات میں سو بھی رہا ہوں, اور دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہوں. روزی روٹی کے لیے میں اپنے گھر سے کمانے کے لیے بھی نکلتا ہوں. آپ نے ایک جملہ کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اب کوئی یہ سوچے میں شادی نہ کروں, ہاں شادی کر کے کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں, نکاح کر کے کیا فائدہ ہے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح یہ میری سنت ہے. آج نوجوان نسلوں کو دیکھو شادی کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں. مولوی صاحب نہیں, اتنا جلدی اتنا بڑا ٹینشن لے لیں گے, ہاں اتنا بڑا ٹینشن تو اور ہے ہی نہیں. شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے, نکاح سے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن لڑکیوں سے نہیں, ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے گھوم رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے, زنا کاری کر رہا ہے.
یہ کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اگر تمہیں طاقت ہو شادی نکاح کرنے کی، کھلانے کے پلانے کی، رہنے رکھنے کی، تو تم جلدی سے نکاح کر لو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں جو لائف کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ 30 سال ہو گیا نکاح نہیں کر رہا ہے، لڑکیوں کے 25 سال کراس ہو گئے، نکاح نہیں ہو رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح نہیں کرواؤ گے تو غلط راستہ تو اپنائے گا، وہ اپنائے گا ہر حال میں۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے، جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر دیا جائے۔ جلدی سے اپنے بیٹوں کا نکاح کر تو جب نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ سماج کے اندر بھی حیائی، سماج کے اندر عریانیت پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرما دیا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ گرل فرینڈ رکھنا نبی کی سنت نہیں ہے، بوائے فرینڈ رکھنا یہ نبی اکرم کے دور کی عورتوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اس دور کی عورتیں نبی اکرم کی اطاعت اس انداز سے کیا کرتی تھی۔ جلسوں کا حال دیکھیے، ابھی لڑکیوں کا معاملہ، آپ اگر خود سے نہیں چلیں گے نا تو دوسرا دھکا مارتے ہوئے نکل جائے گی، سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم نے صرف اتنا کہا تھا عورتوں جب تم راستے میں چلا کرو تو کنارے کنارے چلو، بیچ میں مت چلنا۔ یہ عورتوں کو سننا تھا۔ نبی اکرم کی زبان مبارک سے اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، عورتیں چلا کرتی تھی اور دیوار سے اتنا سٹ کر کے چلا کرتی تھی، کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے، ان کے کپڑے پھٹنے لگے، بیچ راستے میں چلنا گوارا نہ کیا۔ سمینا واتانا، نبی سے سنا اطاعت کر لیا۔ ہم مولوی حضرات، علماء حضرات پوری رات پر تقریریں کیا کرتے ہیں، اتنے جلسوں میں بتایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں میں اور لڑکوں کے درمیان دونوں میں اختلاط کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی اکرم کا حکم آج ہم اور آپ مان نہیں رہے۔ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، لیکن عورتیں وہاں بیٹھتی نہیں ہیں، بلکہ جو کپڑا پہن کر کی آئی ہوئی ہے، میک اپ کر کی آئی ہوئی ہے، وہ مقابلہ کیا کرتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، ذرا مجھ کو تو دیکھو۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، تصور کیجیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں جنت ہے، اور اتباع ہی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خطبہ دے رہے مسجد نبوی میں، خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے درمیان آپ نے فرمایا اجلسو، خطبہ ہی دے رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر ایک قدم مسجد کے اندر ہے تو دوسرا باہر ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا اے عبداللہ ابن مسعود تم بیٹھ جاؤ، یہ کان کے اندر یہ آواز آئی تھی، اسی وقت اسی جگہ پہ مسجد کے دروازے پہ عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیتے آپ پہ نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود تم دروازے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ چلو وہاں سے اٹھو، ذرا ادھر سے آ جاؤ، تم کو وہاں بیٹھنے پہ مجبور کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا اجلسو، میری کانوں نے یہ سنا، نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا، گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں، وہیں پہ میں بیٹھ گیا۔ نبی کے فرمان کی اطاعت کیسے نہ کروں، نبی کی بات کیسے نہ مانوں، کہیں آپ کی بات نہ مانوں تو کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو نبی نے کہا نہیں بھائی آپ اٹھیے اور ادھر آ کر کے بیٹھیے، آپ کو میں نہیں کہہ رہا تھا، میں خطابت میں کچھ اور کہہ رہا تھا کسی اور تعلق سے، لیکن تمہارے کان میں یہ سنا اجلسو اور تم بیٹھ گئے، یہ تم نے اطاعت کر لی، تمہارا معاملہ ہے، لیکن ادھر آ کر کے بیٹھو۔ آج ہمارے یہاں قرآن و حدیث ہے موجود، لیکن کون قرآن مانتا ہے، کون حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ ہاں کون مان رہا ہے؟
اکثر و بیشتر قرآن و حدیث سے دور ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والا اپنے آپ کو وہ جماعت کہتا ہے کہ میں وہ جماعت ہوں جو قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہوں، میرا اٹھنا اللہ کے رسول کے مطابق، میرا بیٹھنا وہ اللہ کے رسول کے مطابق، میری شادی بیاہ اللہ کے رسول کے مطابق۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر شادی بیاہ دیکھو تو لگتا ہے غیروں کے طور طریقے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، تمام رسمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ چکی ہیں۔ تصور کیجیے آپ، من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، من حب سنتی فقد حبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگلی پہ اللہ کے رسول نے دیکھا سونے کی انگوٹھی۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مرد نہیں پہن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا مرد پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اتار دو، اور یا آپ نے اس کو اتار کر کے زمین میں پھینک دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے جہنم کی انگارے کو یا آگ کے انگارے کو تم نے کیسے اپنے انگلی میں پہن لیا ہے؟ یہ تم نے گوارا کیسے کر لیا؟ انگوٹھی تم نے کیسے پہن لی؟ پھینک دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسے گوارا کر لیا، اور یہاں سے چلے گئے۔ صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لو، اپنی بہن کو دے دینا، اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا۔ چلو مردوں کے لیے تو حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے تو حلال ہے، اس کو اٹھاؤ اور تم جا کر کے گھر کے اندر دے دینا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نبی کی نظر اور حقیر نظر اس انگوٹھی کے اوپر پڑی ہے، اور میں اس کو پھر سے اٹھا کر کے اپنے گھر لے جا کر کے اپنے بیوی اور بیٹی کو دے دوں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ انگوٹھی اٹھانا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، شادی بیاہ میں اپنے سسرال سے انگوٹھی لینے والوں اور سونے کی ڈیمانڈ کرنے والوں، حرام چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں، ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ کی اطاعت اپنے یہاں سے کیوں کر ختم ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں رسول کی اطاعت ہے ہی نہیں، فرما برداری ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ اطاعت رسول آج ہمارے سماج سے ختم ہے۔ بف سسٹم چل رہا ہے کھانے پینے میں، کھڑے کھڑے کتے کی طرح کھا رہا ہے۔ یہ ہے طریقہ کھڑے کھڑے کھانے کا؟ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر انداز میں کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا، تکبرانہ انداز میں بولا۔ آپ نے فرمایا اب تو کبھی نہیں کھا سکے گا، اب تو دائیں ہاتھ سے کبھی نہیں کھا سکے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا دائیں ہاتھ سے اس نے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی کھا نہ سکا، نبی کی بات نہ مانی تو دنیا ہی میں سزا کو بھگت لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے لوگ ہیں جو نبی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ کفار مکہ میں یہی تو فرق تھا کہ نبی کو وہ نبی مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہم نبی کو نبی مان رہے ہیں، نبی کو رسول بھی مان رہے ہیں، نبی کو خاتم النبیین بھی مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ نبی کی جب تک نہیں مانو گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے لگو، پیروی کرنے لگو۔ محمد رسول اللہ کی پیروی ہے ہی نہیں اپنے یہاں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، نبی نے جو حکم دیا یہ کرو وہی کرو، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، رسول جو جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کفار مکہ والے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ، اللہ کے رسول کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا،
وہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے ایمان لایا تھا. لیکن اس دور میں وہ لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، شراب سے بڑی محبت تھی. جیسے آج کل ٹھنڈی کے موسم میں آدمی چائے کتنا پیتا ہے، ارے کچھ نہیں ملے لیکن چائے چاہیے ٹھنڈی میں. اس دور میں شراب کا بول بالا تھا. اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے، شراب پیجئے. شراب سے بڑی محبت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان. جب قرآن کی آیت کریمہ اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو اعلان کر دیا اور کہلوا دیا کہ جاؤ سارے لوگوں کو بتا دو آج سے شراب حرام ہے. ایک میسنجر، ایک اعلان کرنے والا، ایک آواز لگانے والا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں چیختا ہوا چلاتا ہوا اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے، او لوگوں آج سے اللہ کے نبی اکرم کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے، یہ فیصلہ آ گیا، یہ ججمنٹ آ گیا، اللہ کے نبی کا یہ حکم آ گیا، کوئی آدمی شراب نہ پیے، شراب کو حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر انس پلا رہے ہیں، شراب پلا رہے ہیں. ان کے کانوں کے اندر بھی یہ آواز آئی اور کچھ لوگ تھے جو شراب پی رہے تھے، ابھی گلاس میں آدھا شراب باقی ہے، آدھا پی چکا ہے، لیکن نبی اکرم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، میسنجر کی آواز ٹکرائی، آمنا وصدقنا، اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لایا ہے اور ہم نے تصدیق کی ہے. اسی وقت گلاس کو زمین میں پھینکا، گھر سے مٹکے کو نکالا اور شراب کو گلیوں میں بہانا شروع کر دیا اور اتنا بہایا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شراب سے گلی کے اندر اس طریقے سے پانی جیسے بہتا ہے اسی طریقے سے شراب گلیوں کے اندر بہنے لگا. میرے بھائیوں، نبی کی بات سننا تھا، فوراً اطاعت کر لیا. پوری رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی وہی کریں گے جو کل کر رہے تھے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ نبی کی کہاں مان رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں نبی سے محبت ہے، لیکن حقیقی معنوں میں نبی سے محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے. ہم اور آپ بولے ہم اپنے ابو سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنے ابو کی ایک بھی بات نہیں مانے، تو کیا اپنے باپ سے آپ محبت کر رہے ہیں؟ اپنے فادر سے آپ محبت کر رہے ہیں، ایک بھی بات نہ مانے اور کہتے ہیں میں اپنے والد محترم سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ سے ہم اور آپ کہیں کہ محبت ہے، ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر کسی بھی گوشے میں نبی کی اطاعت نہیں ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے، نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو، اتباع کرو. نبی نے جہاں پہ چلنے کا حکم دیا وہاں چلو، بیٹھنے کا حکم دیا وہاں بیٹھو، جہاں پہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس انداز سے اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے ویسے کرو. جہاں پہ جتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اتنی ہی پڑھو. اگر نبی نے اتنی نماز پڑھی ہے اور تم پڑھ کر کے پڑھو گے کہ نماز ہی تو ہے، ہم زیادہ پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں، وہ عبادت وہ نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی اور آپ کو ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، نبی کی ہم نے پیروی نہیں کی ہے. اس وجہ سے عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہے، کیونکہ یہ چندے کا یہ ٹائم جو چندے کا ہے مجھ کو پہلے دے دیا گیا، کیونکہ مجھے کہیں اور نکلنا ہے، کسی اور پروگرام میں شرکت کرنی ہے. اس وجہ سے معذرت کے ساتھ کبھی پھر زندگی میں موقع ملا تو آپ کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ زندگی کے ہر گوشے میں نبی کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اللہ